نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. دورہ قرآن 2025 ہجری 1446. آج ہم پڑھیں گے سورہ المنافقون جو کہ 28ویں پارے میں ہے. 63 سورہ ہے. سورہ منافقون مدنی سورہ ہے. اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں منافقین سے مراد عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں. یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قسمیں کھا کھا کر کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں. بات تو وہ صحیح کہتے تھے لیکن اللہ کیوں اس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ یہ مضمون پیچھے بار بار آ چکا ہے جس کا اظہار منافقین بطور منافق کرتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ تو ویسے زبان سے کہتے ہیں ان کا دل اس یقین سے خالی ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. اس بات میں کہ وہ آپ دل سے آپ کی رسالت گواہی دیتے ہیں یعنی دل سے گواہی نہیں دیتے, وہ صرف زبان سے دھوکہ دینے کے لیے اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے یعنی وہ قسم کھا کھا کر کہتے ہیں بس اللہ کی راہ سے رک گئے. بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں. یہ اس سبب سے ہے کہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اب یہ نہیں سمجھتے. اچھا اب یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے کہ منافقین صریح کفر میں آتا ہے منافق ہونا, اور منافقین کا اللہ پردہ کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ تاکہ اس لیے کہ اگر کوئی بدل جائے تو اس پر ٹھپا نہ لگا دیا جائے منافقت کا. لیکن جس نے مستقل منافقت اختیار کی وہ کفر کے زمر میں آ گیا, وہ کافر ہو گیا. جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہو یعنی کہ حسن جمال شادابی, اور جب یہ باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی باتوں پر اپنے کان لگائیں یعنی زبان کی فصاحت اور بلاغت اس قدر ہو کہ آپ متوجہ ہو جائیں. گو کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی یعنی اپنی درازی قد اور حسن اور رعنائی سے ایسے ہیں جیسے دیوار سے لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں جو دوسروں کو دیکھنے میں بھلی لگتی ہیں. ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہی حقیقی دشمن ہیں, ان سے بچو اللہ انہیں غارت کرے. کہاں سے پھرے جاتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں یعنی استغفار سے اعراض کر کے اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں. ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے. اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. بے شک اللہ ایسے نافرمانوں لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خوش خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں. ایک غزوہ میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا کہ دونوں نے اپنی حمایت کے لیے انصار اور مہاجرین کو پکارا, جس پر عبداللہ بن ابی نے منافق تھا وہ انصار سے کہا کہ تم مجھے مہاجرین کی مدد کی ہے اور انہیں اپنے ساتھ رکھا ہے, اب دیکھ لو اس کا نتیجہ یعنی اب یہ تمہارا کھا کر تم پر غرا رہے ہیں اور اس کا علاج یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو, یہ اپنے آپ ہی تتر بتر ہو جائیں گے. نیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم جو عزت والے ہیں ان ذلیل مہاجروں کو مدینے سے نکال دیں گے. حضرت زید بن ارقم نے یہ کلمات سن لیے اور انہوں نے رسول اللہ کو آ کر بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن
ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر حضرت زید بن ارقم کو سخت ملال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زید بن ارقم کی صداقت کے اظہار کے لیے سورہ منافقون میں یہ صورت نازل فرما دی۔ اور آسمان اور زمین کے کل خزانے اللہ کی ملکیت ہیں بے شک، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر اب ہم مدینہ لوٹ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ ان کے اس کہنے کا مطلب رئیس المنافقین تھا۔ عزت والے سے مراد اس کی تھی وہ خود اور اس کے رفقا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نعوذ باللہ ان کو وہ ذلت والا کہہ رہا تھا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ اسی لیے نہیں جانتے کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے حق میں مفید کام کون سے ہیں۔ اے مسلمان، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے ذکر سے غافل، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، یعنی مال اور اولاد کی محبت تم پر اتنی غالب نہ آ جائے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور فرائض سے غافل ہو جاؤ، اللہ کی حرام کردہ حلال اور حرام کی حدود کی پرواہ نہ کرو۔ منافقین کے فوراً بعد اس تنبیہ کا مقصد یہ ہے کہ منافقین کا کردار ہے جو انسان کو خسارے میں ڈالنے کے لیے ہے۔ اہل ایمان کا کردار اس کے برعکس ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھ کرتے ہیں، اس کے احکام اور فرائض کی پابندی کرتے ہیں اور حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاء کار لوگ ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے تم ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں؟ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔ یہاں سورہ منافقون کا اختتام ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔